جناب ڈاکٹر آفتاب نے اپنی والد گرامی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ماں کے فضائل پر مشتمل جو کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اس میں ایک مقام پر یہ بتانے کے بعد کہ دنیا میں اور محبتیں تجارت ہو سکتی ہیں، مصلحت ہو سکتی ہیں، ایک فقط ماں وہ ذات ہے جس کی محبت کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ماں کے انداز فکر سے انسان تھوڑا سا بھی آگاہ ہو تو اس بات کی تائید کرے گا کہ جو ماں محبت کرتی ہے وہ کسی لوس، کسی غرض، کسی فائدے کے لیے نہیں، صرف برائے محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ماں کا نقطہ نظر ہے، کیا قدرت کا بھی یہی نقطہ نظر ہے؟ اگر غور فرمائیے تو دنیا میں جتنی اور محبتیں ہیں، رشتوں کے حوالے سے ہوں یا اجنبیوں کو اپنا بنانے کے حوالے سے ہوں، وہ تمام محبتیں خوشگوار ایسوسیشن سے پیدا ہوتی ہیں۔ کسی سے روابط میں اچھے تجربے ہوئے تو وہ شخص اچھا لگنے لگا، اور اگر ان خوشگوار تجربوں کی مقدار بڑھتی گئی تو وہ باقاعدہ محبت کی صورت اختیار کر گئی۔ اگر وہی فرد اسی شخص کے ساتھ اس کے روابط میں ناگواری ہو تو پھر محبت کے بجائے لا تعلقی اور ہوتے ہوتے نفرت کی صورت میں ڈھل جائے گی۔ لیکن ماں کی محبت کسی ایسوسیشن سے پیدا نہیں ہوتی کہ بچہ بڑا اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا، یا بچے کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر اس سے محبت پیدا ہو، اس کے کھیلنے کے انداز کو دیکھ کر، اس کے خوشیاں بانٹنے کے انداز کو دیکھ کر محبت پیدا ہو، نہیں۔ ابھی دنیا میں بچہ آیا ہی نہیں ہوتا اور ماں کی محبت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بچہ کسی بھی دور سے، کسی بھی کیفیت سے گزرتا رہے، محبت کے اظہار میں کمی یا زیادتی ہوتی رہے، لیکن دل کا ربط اسی طرح سے قائم رہتا ہے۔ تو گویا یہ وہ واحد محبت ہے جو قدرت کی عطا کرتا ہے، یہ ماں کی فطرت میں داخل ہے۔ تو اب جب ماں کو محبت فطرت نے عطا کی ہے تو یہ بات پیش نظر رہے کہ فطرت اس کائنات میں اس نے جس کو جو صلاحیت دی ہے، جو نعمت اس کو جذبات کی صورت میں، احساسات کی صورت میں عطا کی ہے، ان میں سے کوئی بھی بے مقصد نہیں ہے، بے غرض نہیں ہے۔ وہ غرض قدرت کی غرض ہے، اس کے پیش نظر کوئی منصوبہ ہے جس کے تحت انسان کو نفرت بھی دی گئی، محبت بھی دی گئی، شفقت بھی دی گئی، یہ سب صلاحیتیں جو عطا کیں، تو کوئی نہ کوئی مقصد اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ماں کو جو صفت دی گئی ہے محبت کی، ماں کے لیے تو وہ بے لوث ہے، بے مقصد ہے، محبت برائے محبت ہے، لیکن قدرت کے نزدیک کوئی چیز برائے اس کے نہیں ہوتی۔ اس نے زندگی دی ہے تو کسی مقصد سے، اور زندگی کو اگر سجایا ہے مختلف جذبوں سے تو ہر جذبہ بھی اپنے سامنے کوئی مقصد رکھتا ہے۔ یہ جو ماں کو نعمت محبت دی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بس جناب والا، یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے تحت ماں کے رتبے کو اتنا بلند کیا گیا
اس کا یہ مقام بتایا گیا کہ انبیاء کے قول سے جنت ملتی ہے، امام کے طرز عمل کو اختیار کرنے سے جنت ملتی ہے، اور ماں کے پیروں سے وابستہ ہونے میں جنت ملتی ہے۔ یہ جو ماں کو مقام ملا ہے اس مقصد کے پیش نظر جس کے لیے نعمت محبت عطا کی گئی ہے۔ اگر غور فرمائیے، انسان کے رویے میں اس محبت کے مقصد کو سمجھنے سے پہلے اگر عالم حیوان کو نظر دوڑائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ممتا کا جذبہ کم و بیش بیشتر حیوانوں میں موجود ہے۔ اور یہ جذبہ کیوں ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں کسی حیوان کی نئی نسل دنیا میں آئی، ممتا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس حیوان میں نمایاں ہو گئی۔ بظاہر کسی خونخوار درندے کو دیکھ کر بھاگنے والا ایک چوپایا کہ جو درندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنی زندگی بچانے کی فکر کرتا ہے، لیکن اگر کسی مرحلے پر اس کے بچے پر کوئی آنچ آنے لگے تو اپنی وہ بزدلی فراموش کر دیتا ہے، کم ہمتی نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ ماں ٹکرا جاتی ہے بڑی سے بڑی قوت سے۔ کنجش کے کم مایا یہ گھروں کی چڑیاں یہ شہباز و شاہین سے لڑنے پہ آمادہ ہو جاتی ہیں بچوں کو بچانے کے لیے۔ صحرا کا ہرن بظاہر غذا بن جانے والا درندوں کی، وہ درندوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے بچے کو بچانے کے لیے۔ یہ ممتا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن عجیب بات ہے کہ وہی ماں جو بچے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی تھی، ہر لمحے کی قربانی دے رہی تھی، بچہ بڑا ہوا، اسے چلنا آ گیا، اسے غذا تلاش کرنا آ گیا، اسے جنگل میں رہنا آ گیا، تو اب رفتہ رفتہ ماں کی طرز عمل میں اجنبیت پیدا ہونے لگی۔ اور اگر کچھ دیر کے لیے الگ ہو گئے اور پھر کبھی ملے تو نہ ماں بچے کو پہچان رہی ہے نہ بچہ ماں کو پہچان رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ممتا کی نعمت اس کو عطا ہوئی تھی، اس لیے عطا ہوئی تھی کہ یہ اسی نعمت کو اللہ ذریعہ بنانا چاہتا ہے اس بچے کے اندر چھپے ہوئے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جو صلاحیتیں دے کے اس نے بھیجا ہے اس حیوان کو، جو قوتیں دے کے بھیجی ہیں، جب تک وہ صلاحیتیں پوری طرح ابھر نہیں آتی ممتا موجود رہتی ہے۔ اس دن ممتا ختم ہو جاتی ہے جب وہ صلاحیتیں اپنے طور پر کامل ہو جاتی ہیں، اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ آشیانوں میں رہنے والے پرندے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ ان کے لیے جبکہ ان کے بالوں پر نہیں ہوتے تو غذا کی فراہمی کرنا اور لا کے ان کو غذا کھلانا، جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے ان کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ مظاہرہ ممتا کا ہے۔ کب تک؟ جب پر نکل آئے تو اسی ماں نے بچے کو دھکے دے کے آشیانے سے باہر نکال دیا، اس لیے کہ تمہارا تربیتی عمل مکمل ہو گیا۔ اب تم بھی اس مقام پہ آ گئے کہ جہاں اپنے ماں اور باپ کی صلاحیتوں کا تم میں پوری طرح سے جلوہ افروز ہو گئیں، تو اب اس کے بعد ممتا کی ضرورت نہیں رہی۔ معلوم ہوا کہ ممتا ملی اس لیے ہے کہ ناقص کو کامل بنا سکے، ایک عام انسان کو انسان کامل بنا سکے، انسان کی تربیت کر کے اسے اس مقام پہ پہنچا سکے کہ جہاں اس کو صاحب کمال کہا جائے۔ اب اگر انسان کے ماں میں یہ جذبہ زندگی کے پورے دور میں جاری و ساری رہے، عمر کے کسی دور سے بھی انسان گزر رہا ہو، ماں کی ممتا موجود ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے سایہ شفقت سے محرومی انسان کے لیے کسی وقت بھی مفید نہیں ہے۔ ماں مستقل تربیت کا ذریعہ رہے گی۔ وہ تربیت اس نوعیت کی نہ سہی کہ جہاں یہ بتایا جائے کہ کھانا کیسے کھاؤ، جہاں یہ بتایا جائے کہ پیروں سے چلو کیسے چلو۔ وہ تربیت کے ابتدائی مراحل تھے۔ اب سن شعور کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ان ابتدائی باتوں کی ضرورت نہیں،
لیکن جب کبھی جذباتی انتشار ہو، جب کبھی مصائب کا ہجوم ہو، جب زمانہ ظلم و ستم پہ آمادہ ہو، پھر ماں کی ضرورت ہے۔ ماں ذرا اپنے رحم و کرم کی پناہ میں لے لے تاکہ زمانے کے آندھیوں سے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکوں۔ یہ ممتا کی وہ دائمی ضرورت ہے کہ صرف انسان میں جذبہ محبت مرنے نہیں پاتا، ماں کی ممتا یہاں ختم نہیں ہونے پاتی، باقی حیوانوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا اب ماں کا اصل شاہکار زندگی کے مسائل میں اسے زندگی کوئی شعبہ دے دے، اسے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسے معاش کے میدان میں تگ و دو کرنی پڑے، اسے سیاست کے میدان میں دخل دینا پڑے، اسے کسی مرحلے پر مسند اقتدار پہ بیٹھنا پڑے، کسی موقع پر اسے میدان جنگ میں جانا پڑے، یہ جتنے بھی کردار ہیں یہ اضافی کردار ہیں۔ ماں کا حقیقی کردار اس بچے کی تعمیر ہے جو اللہ نے اس کی گود میں عطا کیا ہے، اس کا اصل کردار وہ ہے۔ اور جب کبھی کسی ماں کی عظمت کا تذکرہ ہوگا تو اس حوالے سے ہوگا کہ اس کا شاہکار اس کی وہ اولاد ہے کہ جسے اس نے بنا کے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اور یہاں صرف اس کے ہاتھ پیر کا صحیح سلامت ہونا کافی نہیں، صرف اس کا صحت مند ہونا کافی نہیں، اس کا خوش شکل ہونا کافی نہیں، بلکہ ماں کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کے کردار کو کیسا بنایا ہے۔ جہاں تک اس کے اس ماں بننے کا تعلق ہے وہ تو عطیہ قدرت ہے، وہ نظام قدرت کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ وہ عوامل جمع ہو جائیں کہ جو کسی کو ماں بنا سکیں تو ماں بن جائے گی، لیکن یہ وہ ماں نہیں ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے، یہ وہ ماں ہے کہ جو اس ناقص کو اب بلند کر کے کامل بنائے گی، جو جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے گی۔ اور گفتگو کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، ابن خلدون نے اپنے مقدمہ تاریخ میں ایک مقام پر کہا ہے کہ دنیا میں کوئی 3 نسلیں لگاتار عظمت کی حامل نہیں ہوتی۔ اگر دادا بہت ہی عظیم ہے تو اس کے بعد بیٹا کچھ اس کے مقابلے میں کم ہوگا، اور پوتے تک پہنچتے پہنچتے وہ عظمت ختم ہو جائے گی، پھر نئے سرے سے شروع ہو تو اور بات ہے، لیکن 3 نسلوں سے زیادہ بڑائی، بزرگی، عظمت آگے نہیں بڑھتی۔ جس وقت ابن خلدون یہ کہہ رہا تھا اس کی نگاہ میں ایک گھرانہ نہیں تھا کہ جہاں پر 3 نسلوں کی بات نہیں تھی، کم از کم 9 نسلیں لگاتار ایسی گزرتی گئیں۔ جہاں سے ہر فرد منصب کمال پہ فائز ہے۔ اور جناب والا اب جب ہر فرد پوری نسل میں مسند کمال پہ فائز ہے تو یہاں پر اب اس کے اسباب قدرت اس کے پیش نظر ہوں گے، اس کی مصلحتیں اس کے پیش نظر ہوں گی، وہ جہاں چاہے جیسے انسان کو پیدا کر دے۔ لیکن ایک گھرانے میں مسلسل اتنے افراد کا کامل ترین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھرانے میں مسلسل عظیم ماؤں کا تسلسل باقی رہا ہے۔ ایک مختصر سا جائزہ عرض کروں، شاید یہ باب ہماری توجہ کا آج بھی مستحق ہے کہ ہم ان ماؤں کے متعلق جانیں کہ جن کی گود میں پالے ہوئے زمانے کے امام بنے، جن کی مثال کوئی اور نہیں تھا، ان ماؤں پر ہم نے توجہ نہیں دی۔ وہ مائیں معمولی مائیں نہیں ہیں، معمولی مائیں نہیں ہیں۔ اگر اس میں سے مادر اول جناب فاطمہ بنت اسد کے بعد اگر خاتون جنت کی ذات وہ ذات ہے کہ سیدۃ النساء العالمین ہے، تو اب یہ نہ سمجھیے کہ اس کے بعد آنے والی مائیں کسی اعتبار سے کم ہیں۔ حسن اور حسین دینا اگر اس ماں کا کارنامہ تھا تو سید سجاد بھی جس نے دیا ہے وہ بھی عظیم ماں تھی، جعفر و باقر جس نے زمانے کے حوالے کیے ہیں وہ بھی عظیم ماں تھی، اور جس نے اس کائنات کے آخری اس حجت کو زمانے کے حوالے کیا ہے وہ بھی ایک عظیم ماں تھی۔ ان سب کی عظمتوں کا جائزہ لینا چاہیے
یہ غیر معمولی صورتحال ہے کہ جتنی مائیں ہیں ان سب کے گود کے پالے ہوئے امام کے منصب پہ فائز ہوں، امامت کے منصب پہ فائز ہوں، ایک گھرانے میں آنے والی یہ خواتین۔ اور یہاں پر بزرگان محترم ایک بڑا اہم پہلو ہے، یہ جو ہمارے 12 امام ہیں ان میں سے 5 امام وہ ہیں جن کی مائیں بنی ہاشم سے تعلق رکھتی ہیں یا قریشی ہیں۔ ایک تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں، حضرت نوح جس وقت اپنی کشتی لے کے آئے اور اس میں کچھ لوگ سوار تھے، تو جب وہ 80 کے قریب افراد تھے، جب وہ کشتی رکی اور یہ سب کے سب ایک مقام جو آج بھی ترکی کے اندر پایا جاتا ہے، حران اس مقام کا نام ہے، وہاں پر سب سے پہلے ان لوگوں نے آ کے مستقل قیام کیا تھا۔ کوہ جودی پہ کشتی رکی تھی، حران کے مقام پہ قیام کیا تھا۔ اس حران کا نام ماضی میں قدیم نام جو ہے وہ سوق الثمانین ہے، 80 آدمیوں کا بازار۔ اس میں وہ 80 آدمی آ کے ٹھہرے تھے جو حضرت نوح کی کشتی پہ آئے تھے۔ پھر زمانے میں اللہ کی اپنی مصلحت کہ وہ تمام کے تمام افراد ایک وبا کا شکار ہو گئے، اس میں سب کے سب اس جار فانی سے کوچ کر گئے، صرف حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے اپنے خاندان کے ساتھ باقی بچے۔ گویا اللہ یہ چاہتا تھا کہ نسل انسانی جو آدم سے شروع ہو کر منتشر ہو گئی تھی اس کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطے پہ جمع کر دیا جائے، اور چنانچہ حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آج دنیا میں جتنی انسانیت ہے وہ حضرت آدم کی تو اولاد ہے ہی، لیکن تمام انسانیت حضرت نوح کی اولاد ہے، ان کے 3 بیٹوں کی اولاد۔ ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، ایک کا نام یافس تھا۔ سام کی نسل سیمائٹس کہلائے، سامیون نسل کہلائے۔ یہ جو سرزمین عرب ہے اس کے جتنی نسلیں ہیں وہ سب سامی ہیں۔ جو افریقہ میں جا کے آباد ہوئے وہ حامی کہلائے، حضرت حام کی اولاد میں سے تھے۔ اور جو یلو ریس کہلاتی ہے ہمارے عام آج کے معمولات میں، وہ یلو ریس یعنی جو چین میں، جاپان میں، تبت میں، ترکی میں اور اس کے بعد یورپ میں، روم میں آباد ہے، یہ ساری کی ساری جن کو مغل کہا گیا، منگول کہا گیا، کازکس کہا گیا، کئی ناموں سے پکارے گئے، یہ سب کے سب یافس کی اولاد ہیں۔ اب نسل انسانی ان تینوں سے بڑی، اتفاق سے وسط ایشیا کے علاقے میں، مرکزی سینٹرل ایشیا کا جو علاقہ ہے اس میں ان تینوں نسلوں کا باہمی امتزاج ہوا، اور ایک چوتھی نسل پیدا ہوئی جو اپنے اندر ایک الگ انفرادی صفات رکھتی تھی۔ تو چونکہ ان تینوں کے اشتراک سے پیدا ہوئی تھی لیکن اس کی صفات الگ تھیں، اس لیے اس کو الگ شمار کیا جانے لگا۔ یعنی جہاں پر سرزمین افریقہ کے سیاہ فام ہیں وہ حام کی اولاد، جہاں پورے دنیا کے باقی علاقوں کے سفید فام، اور یہ جو سانولے رنگت ہے یہ سانولی رنگت حقیقی رنگت نہیں ہے، یہ موسم کے تحت اختیار کی جانے والی رنگت ہے، ورنہ اگر یہ مستقل رنگت ہوتی تو جیسے سیاہ فام چاہے سرد علاقے میں رہیں چاہے گرم علاقے میں رہیں ان کی سیاہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نسلی خصوصیت ہے۔ یہ رنگ جو موسم سے متاثر ہوتے ہیں یہ تمام رنگ گوروں میں شمار ہوئے، یا جو بھی اس کا نام رکھیے۔ اس نسل کے مورث اعلیٰ ہیں سام، اور یہ عرب سے دنیا کے اندر پھیلتی گئی۔ آریائی اپنی صفات الگ رکھتے تھے، وہ جو چپٹی ناک والی ایک نسل ہے وہ نسبتاً ایک یلو، ان کا پیلا رنگ ہوتا تھا اور وہ آج بھی پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے وہ نسل الگ شمار ہوئی۔ یہ تینوں نسلیں بڑھنے لگیں۔ اب یہ عجیب بات ہے جس کی طرف توجہ دلانی ہے، ان نسلوں کو ذہن میں رکھیے۔ آپ کے ائمہ کی جو مائیں ہیں ان میں سے 5 مائیں وہ ہیں جو سامیون نسل ہیں۔ ایک ماں جناب امیر المومنین کی جناب فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد وہ شخصیت ہیں کہ پہلی ہاشمی خاتون پہلے ہاشمی مرد سے بیاہی گئی۔ جناب ابو طالب والد عبد المطلب، ان کے والد گرامی جناب ہاشم، اور ادھر جناب فاطمہ والد ان کے اسد، اور اسد کے والد جناب ہاشم۔ تو جناب ہاشم کی پوتی کا جناب ہاشم کے پوتے سے شادی ہوئی، اور چنانچہ جب ان دونوں کے اشتراک سے جو نسل سامنے آئی اس کو دنیا نے یہ کہہ کے متعارف کرایا کہ یہ پہلے نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب
ابو طالب کی جو اولاد ہے وہ پہلے نجیب الطرفین ہاشمی ہیں. اچھا، جیسے یہ نجیب الطرفین ہاشمی تھے ویسے پہلے نجیب الطرفین حسنی اور حسینی دونوں طرف سے جو سید ہیں ان کا نام امام محمد باقر علیہ السلام ہے. اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شادی جناب فاطمہ بنت امام حسن کے ساتھ ہوئی. یہ امام حسین کے بیٹے، وہ امام حسن کی بیٹی، جس کے نتیجے میں امام محمد باقر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو اس اعتبار سے یہ نجیب الطرفین سید ہیں دونوں طرف سے، ایسے سید کہ جو ایک امام حسن کی اولاد ہے اور ایک امام حسین کی اولاد ہے. تو چنانچہ جناب امیر کے علاوہ امام حسن اور امام حسین جن کی والدہ سیدۃ النساء العالمین وہ بھی اسی گھرانے کی فرد، وہ ماں ہیں. اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو ہاشمی ہیں، ماں باپ دونوں کی طرف سے وہ سید ہیں. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی والدہ بھی سامع النسل ہیں، ان کی والدہ بھی سامع النسل ہیں، اس لیے کہ ان کی والدہ کا نام ہے ام فروا، جو صاحبزادی ہیں حضرت قاسم کی. حضرت قاسم بیٹے ہیں جناب محمد کے، اور جناب محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے. محمد ابن ابی بکر کی پوتی ہیں جناب ام فروا کہ جو والدہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی. بس یہ 5 امام، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ماں سامع النسل ہیں. اب اس کے بعد 3 امام ایسے ہیں جن کی مائیں جو حامی نسل کی ہیں. جناب امام موسی کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی حمیدہ خاتون بربر کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں. یہ قبطی تھیں خاندان کے اعتبار سے، وہی حامی النسل میں سے، یعنی یہ اس خاندان سے تھیں جس سے جناب ماریہ قبطیہ، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ تھیں ام المومنین ماریہ قبطیہ، کہ جو واحد خاتون ہیں جناب خدیجہ کے بعد جو خانہ رسول میں آ کر صاحب اولاد ہوئیں، مدینے میں ماں بنی اور حضرت ابراہیم نامی جناب رسالت مآب کے ایک فرزند ہوئے. ان کے خاندان سے تعلق تھا جناب حمیدہ کا، جو زوجہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور والدہ ہیں امام موسی کاظم علیہ السلام کے. یہ ایک شخصیت کہ جن کی والدہ حبشی النسل ہیں، یا یوں کہیے کہ حامی النسل ہیں. پھر اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ گرامی، ان کا اسم گرامی، ان کا نام تھا سمانہ. یہ سمانہ جو ہیں یہ بھی سمانہ مغربیہ کہلاتی ہیں، یعنی مشرقی علاقے، جو افریقہ کا مشرقی علاقہ ہے جس میں یہ مراکش وغیرہ کا علاقہ شامل ہے، اس علاقے سے تعلق رکھتی تھیں. تو اس لیے اس اعتبار سے یہ بھی حامی النسل ہیں. اور پھر اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ جناب سبیکہ خاتون، یہ بھی حبشی النسل ہیں. اس اعتبار سے یہ 3 مائیں ہیں جو اس سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں جو حام کی اولاد ہے. اچھا، 3 مائیں ایسی ہیں جو آریائی ہیں. 3 مائیں آریائی ہیں. ایک تو امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ گرامی کہ جو یزدگرد کی صاحبزادی، شہریار کی پوتی، نوشیروان کی پڑ پوتی تھیں، جناب شہربانو، جن کا نام شاہ زمان بھی تاریخوں نے بتایا ہے. یہ زوجیت امام میں آئیں اور اس طرح سے اللہ نے جو فرزند عطا کیا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی صورت میں دنیا کے اندر ان نے اپنا مقام پیدا کیا. اس کے بعد دوسری شخصیت جس کی والدہ ایرانی تھیں وہ امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں جناب نجمہ خاتون. جناب نجمہ خاتون جن کا ایک لقب ام البنین ہے کیونکہ ان کے تمام تر بیٹے ہی بیٹے تھے. یہ اس گھرانے میں دوسری ام البنین آئی ہیں. ایک جناب عباس کی والدہ ام البنین کہلاتی تھیں، ایک جناب نجمہ خاتون ام البنین کہلاتی ہیں. اور تیسری شخصیت جو ایرانی النسل تھی وہ جناب حدیثہ خاتون ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں. حدیثہ خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ،
یہ بھی ایرانی نسل ہیں. تو یہ تینوں آریائی تھیں جو اس گھرانے میں آئیں. اب ذرا غور کیجئے کہ اگر میں یہ کہوں تو شاید بعض لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ جتنی 12 ائمہ کی مائیں ہیں ان میں سے صورت احوال یہ ہے کہ 5 مائیں تو وہ ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ بنی ہاشم میں سے یا قریش میں سے یوں شادی کے ذریعے سے اس گھرانے میں آئیں. 7 مائیں وہ ہیں جو کنیز کی حیثیت سے اس گھر میں آئیں. 7 مائیں ائمہ کی وہ ہیں جو کنیز کی حیثیت سے آئیں. یہ کنیزی کا لفظ ہمیں شاید ناگوار گزرے، لیکن اسلام نے یہ سمجھتے ہوئے کہ جیسے انسان نے اب انسان کو کئی پیشوں میں کئی قسموں میں تقسیم کر دیا ہے، یہ لوہار ہے، یہ بڑھئی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اسی طریقے سے ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ کنیز یا غلام ہے. اس کنیز اور غلام کے ہونے سے اس کی انسانیت کے شرف پر کوئی حرف نہیں آتا. چنانچہ اسلام نے غالباً یہی بات ثابت کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ وہ بہترین شخصیتیں جو زمانے کی ہدایت و رہنمائی کریں ان میں سے اکثریت کو کنیزوں کے بطن سے پیدا کیا. لیکن میں اس سے زیادہ اس کی ضرورت اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ کنیزیں کیوں؟ اس لیے کہ امام کی ماں اپنے عہد کی عظیم ترین خاتون ہونی چاہیے. جیسے امام کا باپ اپنے عہد کا سب سے بلند مرتبہ انسان ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کی ماں بھی کوئی معمولی عورت نہیں ہوتی. اب یہ عظمت انسانی کسی ایک علاقے یا کسی ایک جگہ کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتی تھی. اللہ چاہتا تھا کہ اگر باپ کو ایک نسل میں پیدا کیا ہے تو کم از کم مائیں جو ہیں وہ پوری دنیا کی ترجمانی کریں. چنانچہ جہاں بنو سام تھے ان کی اولاد بھی گھر کے اندر آئی ماں کی حیثیت سے، حام کی اولاد بھی ماں کی حیثیت سے آئی، آریوں کی اولاد بھی ماں کی حیثیت سے آئی. اس طرح سے پوری دنیا کی منتخب ترین عورتوں کو، اب ظاہر ہے کہ وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا، نقل و حمل اتنا آسان نہیں، سفر اتنا آسان نہیں، اس لیے ان خواتین کے خانہ رسالت میں آنے کے لیے یہی ایک نظام ہو سکتا تھا کہ ان کو غلام یا کنیز کی حیثیت سے یہاں تک لایا جائے، ورنہ ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں. یہ عظمتوں کی حامل خواتین تھیں. 3 نسلیں جمع ہو گئیں، 2 اصلی نسلیں اور تیسری وہ نسل کے جو ان کے امتزاج سے بنی تھی. حامیون نسل بھی آ گئے اس گھرانے میں، سامیون نسل بھی آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آریائی بھی آ گئے. ابھی ایک نسل باقی تھی، یافسی نسل. تو چنانچہ ترکی کے قریب روم سے وہ نسل جو ترکوں سے تعلق رکھتی تھی، وہاں کے حکمران کے خاندان کی لڑکی جس کا نام نرجس خاتون ہے، یشوع نام کے شخص کی بیٹی، ان کو اللہ نے اہتمام کیا کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں اور زمانہ حاضر کے امام کی والدہ بنیں. اب اگر جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ یہ قدرت کا عجیب و غریب امتزاج تھا کہ زمانے بھر کی ماؤں کو نمائندگی دی ہے نسل امامت میں. اب جو امام پہلے سامی نسل ماں کے بیٹا ہے تو اس کے ہاں تو ایک نسل چل رہی ہے، باپ بھی سامی اور ماں بھی سامی. اس کے بعد جب حامی ماں بیچ میں شامل ہوئی تو اب جو فرزند پیدا ہوگا وہ 2 نسلوں کا نچوڑ ہوگا، 2 نسلوں کا حاصل ہوگا. اس کے بعد جب آریائی نسل شامل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیسری نسل کا بھی نمائندہ ہو گیا. اب گویا آخری امام کو یافس کی اولاد میں روم کے حکمران کی بیٹی کی حیثیت سے لا کر یافسی نسل میں ان کو خانہ رسول میں داخل کیا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آخری امام آئے گا اس امام کی حیثیت یہ ہوگی کہ یہ نمائندہ کسی ایک نسل کا نہیں ہوگا، ایک علاقے کا نہیں ہوگا. اب نسل امامت پوری دنیا کا نچوڑ ہو چکی ہے. گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک دائرہ شروع ہوا تھا، ایک قوس شروع ہوئی تھی، پھیلاؤ شروع ہوا تھا آدم سے، وہ نوح کی ذات پہ آ کے جمع ہو گیا ایک نقطے پر، پھر وہ 3 سمتوں میں پھیلنا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے پوری دنیا کی آبادی بن گئی. تو اب آخری زمانے کا آخری امام آئے تو وہ ان تمام نسلوں کا نچوڑ بھی ہو اور ان تمام نسلوں کو ایک نقطے پہ جمع کرنے والا بھی ہو. بس جناب والا، یہ ان ماؤں کی عظمتوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ
زمانے کے امام ہمارے سامنے ہیں. ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ظاہر ہے کہ مادی اعتبار سے، دنیا کے وسائل کے اعتبار سے ہمیں ماننا پڑے گا یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے. کامل ماؤں نے کامل فرزند زمانے کو دیے. اور کیا کہنے اس ماں کے کہ جو دنیا سے جائے تو ایک طرف تو مومنہ ہو، سب سے بڑا اعزاز، مرنے والے کی سب سے بڑی آرزو کہ جب دنیا سے جائیں تو حالت ایمان میں جائیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن وہ مومنہ کہ جو اس مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے ساتھ خصوصیت ہے، یہ عام عورت نہیں ہے. اس مکتبہ فکر کی عورت عام عورت نہیں ہے. دیکھیے جناب زینب کے پاس ایک بہت بڑا مشن تھا، ایک بڑی موومنٹ تھی. وہ موومنٹ کا تذکرہ کرتا ہوں. پہلے ایک جملہ سن لیجئے کہ دنیا میں کوئی تحریک باقی نہیں رہ سکتی اگر اس کے پیچھے جذباتی قوت نہ ہو. عقل محض نظریے دے سکتی ہے، تحریک نہیں بن سکتی. تحریک کے لیے جذباتی قوت کا ہونا ضروری ہے، شجاعت ہو، ہمت ہو، جس کو آپ آسان لفظوں میں کہتے ہیں، اس میں انیشیٹو ہونا چاہیے. جب تک وہ انیشیٹو موجود رہتا ہے تحریک موجود رہتی ہے. جب انیشیٹو ختم ہو جاتا ہے تو پھر تحریک کچھ دن تک تو رسم و رواج بنتی ہے اور اس کے بعد دم توڑ دیتی ہے. دنیا میں جتنی تحریک ہوئی وہ جذبوں کی قوت پہ پھیلی. جب تک جذبہ رہا تحریک رہی. اب بڑی بات کو چند جملوں میں مختصراً کہوں کہ ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ تحریک کی بقا کے لیے جذبہ چاہیے، اور جذبہ انسان کے ذہنی کیفیتوں میں سب سے مختصر عمر رکھنے والی کیفیت ہے. عقل کے معاملے پوری زندگی جو انسان نظریے بنا لیتا ہے ان نظریوں کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے، وہ ان سے دستبردار نہیں ہوتا. لیکن ابھی بیٹھا ہوا انسان خوش ہے، کچھ دیر میں غمگین ہو جائے گا. ابھی غمگین ہے، اچانک اس کے چہرے پہ بشاشت آ جائے گی. ہر لمحے جذبے بدلتے رہتے ہیں. اب تحریک باقی رہتی ہے جذبے کی بقا کے ساتھ. جذبہ بہت عارضی. اسلام خود بھی ایک تحریک تھا، وہ بھی باقی رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس کو ضرورت تھی کسی جذبے کی. اس جذبے کے لیے اس نے ایک جذبے کو چنا جو انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. وہ جذبہ محبت کا جذبہ ہے. چنانچہ جو محبت اہل بیت آپ کے لیے ضروری قرار دی گئی وہ اس لیے کہ جذبہ برقرار رہے. لیکن یہ محبت برقرار کیسے رہے، یہ محبت کیسے برقرار رہے، یہ بھی تو جذبہ ہی ہے نا. اس کو کیسے زندہ رکھا جائے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک نعمت غم عطا کی جس کا نام کربلا ہے. اچھا، غم وہ نعمت تھی، غم وہ جذبہ تھا کہ جو دوسرے جذبوں کے مقابلے میں اور زیادہ شارٹ لیونگ تھا، اس لیے کہ یہ غم جو ہے یہ انسانیت کے لیے مہلک تھا، نقصان دہ تھا، زندگی کے لیے ایک ضرر کا باعث غم. اس لیے انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اگر غم ہو تو فوراً اس کا حافظہ اس کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہر دکھ کا، ہر مصیبت کا علاج وقت ہے جو مرہم بن جاتا ہے، یعنی غم کا جذبہ باقی نہیں رہتا. اب اسلام باقی رہے گا جذبے سے. اس کے لیے جو جذبہ رکھا گیا وہ محبت کا تھا، محبت باقی رہتی تھی جذبہ غم سے. جذبہ غم بڑا عارضی تھا، اب اسے بطور تحریک کی قوت کے قیامت تک باقی رکھنا تھا. حسین کا کارنامہ تھا اس جذبے کی بنیاد فراہم کرنا. زینب کا کام تھا کہ اس جذبے کو قیامت تک باقی رکھنا ہے. تقسیم کار یہ ہوا کہ حسین نے بنیاد فراہم کی، حسین زینب کو اس جذبے کو قیامت تک باقی رکھنا ہے. تو اب یہ جذبے کو قیامت تک کیسے باقی رکھا جائے؟ زینب نے اس کے لیے ایک فوج بنائی اور اس فوج کا نام ہے ماں. یہ کام ماں کے سپرد کر دیا کہ اب عزاداری کی وراثت کو تمہیں منتقل کرنا ہے. آج ہمارے یہاں عزاداری رسم نہیں ہے، ایک کیفیت ہے جو ہم پہ طاری ہو جاتی ہے، ایک مستقل جذبہ ہے جو ہمیشہ جوان رہتا ہے. یہ جذبہ جوان ہے تو اس ماں کی آغوش تربیت کا نتیجہ ہے جس نے اگلی پکڑ کر ہمیں مجلسوں میں جانا اور آنا سکھایا.
جب ہم نے بولنا شروع کیا تو اس نے یا حسین کہنا سکھایا، جب ہاتھوں میں طاقت آئی تو اس نے ماتم کرنا سکھایا۔ بس جب اس نے ہمیں عزاداری کو ہمارے رگ و ریشے میں اپنی تربیت کے دوران داخل کر دیا تو اب وہ ماں ایک عام عورت نہیں رہی، ایک تحریک کی نمایاں رہنما ہے۔ اب سامعین محترم، بات کو مختصر کروں کہ یہ وہی ماں کی عظمتوں کا کارنامہ ہے، یہ وہی ماں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا انسانیت میں ہم پورے فخر سے سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں کہ جتنی عظیم مائیں اس ملت جعفری نے پیدا کی ہیں، دامن اسلام تو ایک طرف، دامن انسانیت میں کہیں اتنی عظیم مائیں موجود نہیں ہیں۔ وہ رسولوں اور اماموں کو جنم دینے والی مائیں، وہ بھی ہماری صف کی مائیں ہیں، لیکن ان ماؤں کی بات نہیں۔ 1400 سال سے ایک جذباتی تحریک کو مستقل طور پر زندہ سلامت رکھنا، یہ کتنی عظیم مائیں ہیں کہ کوئی دنیا جذبے کو زندہ نہیں رکھ سکتی، ان ماؤں نے زندہ رکھا ہے۔ کیا کہنے ان عظیم ماؤں کے، کہا کہ اماموں کی مائیں بڑی عظیم مائیں ہیں، لیکن ذرا ان کے زیر سایہ، ان کے عکس کردار سے منور ہو جانے والی مائیں، جن کی شخصیت میں عکس کردار سیدہ نظر آئے، عکس کردار زینب نظر آئے، ذرا ان ماؤں کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھیے، کربلا میں دیکھیے، عجیب و غریب مائیں ہیں، دنیا کو حیران کر دینے والی مائیں۔ ممتا موجود ہے، لیکن ممتا نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے۔ ایک طرف یہی ممتا ہے، لیکن اس ممتا کو استعمال کہاں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو بچوں، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ پوری رات مائیں بچوں کو لیے بیٹھی رہیں، بیٹا تمہارے زندگی کی آرزو نہیں ہے، زندگی کی تمنا نہیں ہے، دیکھو میری ممتا کا کمال تو تب ہے کہ کل فرض میں کوتاہی نہ کرو۔ جناب والا، ایک مومنہ ماں، ایک عزادار ماں دنیا سے چلی گئی، آج اولاد کو تشفی کی ضرورت ہے، اولاد کو تعزیت کی ضرورت ہے۔ کس ماں کا تذکرہ کروں؟ کربلا کا باب ماؤں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں وہ ماں ہے کہ جس نے 6 مہینے کا بچہ قبر میں دفن ہو رہا تھا تو اسے ایک اطمینان تھا، ایک اطمینان تھا۔ بچے کے دفن ہونے پر ماں کو اطمینان نہ ہوتا، لیکن اس کو ایک اطمینان تھا۔ کیا اطمینان تھا؟ کم از کم جب ہم یہاں سے جائیں گے دوسری لاشیں تپتی ہوئی دھوپ میں پڑی ہوں گی تو میرا بچہ تو کم از کم خاک میں آرام کر رہا ہوگا۔ سوچئے اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی جب 6 مہینے کے لال کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند دیکھا ہوگا۔ ایک وہ ماں تھی، وہ ماں تھی۔ روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ جب حسین لے کے چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی تھی، حسین کو روک لیا تھا، مولا ذرا ایک لمحے کے لیے بچہ مجھے دے دیجئے، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اب 6 مہینے کا بچہ بظاہر کسی کے لیے سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ماں کی بات کو بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ مخاطب ہوئی، میرے لال میں جانتی ہوں ابھی تیر کھا کے تو اپنی دادی کی گود میں ہوگا، دادی کی گود میں ہوگا۔ میرے لال میں تو تب جانوں، دادی کے پاس جا کے شکایت نہ کرنا کہ ماں نے منہ نہیں دھلایا تھا، کہہ دینا ماں کو پانی میسر نہیں تھا۔ اور بیٹے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، دیکھو ابھی تیر لگے گا تو تیر کھا کے رونا نہیں، رباب بدنام ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آخری وصیت کیا کی؟ آخری وصیت کیا کی؟ ابھی تو دادی کے گود میں ہوگا، دادی تجھے، تیرے دادا حوض کوثر کے ساقی ہیں، دادی تجھے حوض کوثر پہ لے کے جائیں گی، جام کوثر پیش کیا جائے گا۔ بیٹا میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر بابا سے پہلے تو نے اپنی پیاس بجھا لی۔ بزرگان گرامی، کس کس ماں کا تذکرہ کروں؟ علی اکبر کے ماں کی بات کروں،
اون محمد کے ماں کی بات کروں؟ نہیں، ایک ماں کی بات کروں جو دیس میں بیٹھی تھی، بچہ پردیس میں تھا۔ ایک ماں تھی جو خود تو مدینے میں تھی، اس کے 4 بیٹے کربلا میں تھے۔ سب کو فکر ہوگی ماؤں کو، خدا میرے بچے کو سلامت رکھے۔ کربلا نے ممتا کے انداز بدل دیے۔ یہ ماں ہمیں دعا کر رہی ہے، علی نے منتوں سے عباس کو مانگا تھا، خدا بندہ عباس کو اس قابل بنا کہ وہ خدمت کر سکے، میری تربیت کا اثر دکھا سکے۔ اس لیے ماں کو اگر فکر تھی تو صرف اس کی کہ عباس نے اپنا کردار ادا کیا کہ نہیں۔ جب مدینے سے چلنے لگے ہیں تو ایک لمحہ آیا کہ جہاں عباس نے ایک مرتبہ خدمت امام میں آ کے کہا تھا، مولا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں پیچھے سے آواز دے رہی ہے، اجازت ہو تو ماں سے ملاؤں۔ حسین نے کہا، بیٹا بھیا اب ماں کے بلانے پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ماں کے پاس جاؤ، دیکھو کیا کہتی ہیں۔ آئے، مادر گرامی آپ کو ہم نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، رخصت کر دیا تھا، اب آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ تو ایک مرتبہ بی بی نے ایک حسرت سے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، بیٹا آخری مرتبہ تیری زیارت کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے پھر نہیں دیکھ سکوں گی۔ اور اس کے بعد کہا، بیٹا میں یہاں تک جو آئی ہوں نا، تجھے ایک بات کہنے آئی ہوں، جس کے ساتھ تو جا رہا ہے نا، یہ تیرا جو آقا ہے یہ دل کا بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پہ تجھے اپنا علمدار بنا دے، کسی وقت بھائی کہہ کے گلے سے لگائے، بیٹا میں تب مانوں کہ کبھی اس سے تیرے دماغ پر کوئی اثر نہ پڑے، اپنے مقام کو پہچانتے رہنا، تو حسین کا غلام ہے، بیٹا مجھے شکایت کا موقع نہ دینا۔ بس سامعین محترم، 2 جملوں کی زحمت، بات ختم۔ کربلا سے قافلہ واپس آ گیا، آنے والے نے اطلاع دی کہ کربلا میں کربلا والے مارے گئے، قافلہ لوٹا گیا، بس چند بیویاں واپس آئی ہیں۔ بس وہ یہ اعلان کرتا جا رہا تھا، مدینے والے اس کے ساتھ ہوتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبی میں پہنچا، منبر پہ چڑھ کر واقعات بتانے لگا کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے، ان کے گھر کے افراد کو گرفتار کیا گیا، ان کو بازاروں میں پھرایا گیا، آج وہ قیدی واپس آئے ہیں، ابھی اس نے کہا تھا حسین شہید ہو گئے، بیویوں کو گرفتار کر کے بازاروں میں لے جایا گیا کہ ایک ستون کے پاس کھڑی ہوئی ایک معظمہ نے للکار کے کہا، خبردار تو غلط کہہ رہا ہے۔ اعلان کرنے والے نے لوگوں سے پوچھا، یہ بی بی کون ہے؟ کہا ادب سے بولو، عباس کی ماں ہے۔ منبر سے اترا، آ کے عباس کی ماں کی قدموں پہ سر رکھ دیا، بی بی آپ کا کہا ہوا میرے لیے فرمان خدا بندی ہے، اگر آپ نے مجھے جھوٹا کہا ہے تو ضرور میں نے کوئی غلط بیانی کی ہوگی، بی بی مجھے میری غلطی سے آگاہ کر دے۔ کہا تو نے یہی تو کہا ہے نا کہ حسین مارے گئے، بیویاں گرفتار ہو گئیں، ارے یہ کیسے ممکن ہے میرا عباس زندہ ہو؟ اس نے کہا، شہزادی ایسی بات نہیں ہے، جب تک آپ کا عباس زندہ رہا نا، حسین کے جسم کو ایک زخم نہیں لگا، جب تک عباس زندہ رہا بیویوں کے چادر کی طرف ہاتھ نہیں اٹھا۔ بھئی اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کیا، مولا علی اب ام البنین سرخرو ہو گئی، اس کا مشن کامیاب ہو گیا۔